بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نصیحت آموز واقعہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے کہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے ان کے والد صاحب نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو مارے خوف کے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کے فرمایا کہ ناسمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ بڑی عمر میں حضرت سعدی لوگوں کو یہ آبیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ یوں بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ میں اس سے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے۔ اس حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جدا نہ سہی خدا نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ اپنے بچپن کا ایک اور واقعہ شیخ سعدی یوں بیان فرماتے کہ ایک شب کو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ میرے والد صاحب ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے۔ ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے نزدیک چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ کسی نے نماز پڑھی اور نہ دعا کی۔ والد صاحب نے کہا، بیٹے، اگر تو بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے، یعنی غیبت کر رہا ہے۔ کتاب بوستان میں شیخ سعدی ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شہزادے کا قیمتی لال گم ہو گیا۔ شب کے وقت کسی جگہ گر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس مقام کی تمام کنکریاں اٹھا کر جمع کریں۔ اس کا سبب پوچھا تو شہزادے نے کہا کہ اگر چھانٹ کر کنکریاں جمع کی جائیں تو ممکن ہے لال ان میں نہ آئے۔
اور جب ساری کنکریاں اٹھائی جائیں گی تو ان میں لال ضرور آئے گا۔ لوگوں نے شہزادے کا حکم پر عمل کیا تو لال مل گیا۔ کسی نے اس حکایت کا ترجمہ خوب کیا ہے: اے خواجہ چہ پرسی از شب قدر نشانے، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانے۔ ترجمہ: خواجہ تو شب قدر کی کیا نشانی پوچھتا ہے؟ اگر تو قدرداں ہے تو ہر رات شب قدر ہے۔ در حقیقت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے اندر اخلاقی تربیت کا بہت بڑا خزانہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو غیبت جیسے گناہ کبیرہ اور خدائے تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری سے بچاتا ہے، اور اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مشہور بات ہے کہ بزرگوں کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کیا، دونوں جہانوں کی انہیں سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ پھر آخری حقائق سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے بندے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی کہ خدایا ہمارے اوقات کو بابرکت بنا دے۔ جو حضرات تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو ہر رات شب قدر کی رات ہے۔